حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب حج کے سفر میں ہمارے ساتھ تھے، اور وہ اللہ کا بندہ اتنا امیر تھا کہ خود کہتا تھا کہ مجھے اپنا حساب کرنے میں 1 مہینہ لگے گا کہ بینکوں میں پیسہ کتنا ہے۔ اس نے حج کا انتظام کیا اور یہاں پر بڑے ہوٹل میں کمرے بک کروایا۔ پھر اس نے ایک لیموزین مہنگی گاڑی کرائے پر لی۔ حج کے پورے دنوں کے لیے وہ ہوٹل کے نیچے ہی کھڑی رہی۔ کہیں مجھے باہر یا میری بیوی کو کہیں آنا جانا ہو تو کام لگے، اور ایک مقامی عرب آدمی کو اس نے پورے حج کے دنوں کے لیے نوکری پر رکھا کہ میں آپ کو اتنے 1000 ریال دوں گا، اتنے دن آپ میرے ملازم رہیں۔ ڈرائیور بھی ہے، گاڑی بھی ہے، اور ایک سیکورٹی بھی اس نے رکھ لیا۔ کہتا تھا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں پانی کی طرح پیسہ بہاؤں گا، مجھے حج پہ مشقت ہی نہیں آ سکتی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اس نے کہا کہ جی نہیں، اور وہ اپنے ساتھ پیسے بھی بینک میں اتنے ٹرانسفر کر کے آیا کہ میرے خیال میں اس سے 100 بندے حج کر سکتے ہوں گے۔ اپنی طرف سے اس نے پورے انتظام کر لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ حج ہی کے دنوں میں ایک دن مجھے اس کا فون آیا کہ میری بیوی گم ہو گئی۔ بھئی پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، نیک خاتون ہے، وہ کیسے گم ہو سکتی ہے؟ اس نے تو پہلے آدھا درجن حج کیے ہیں۔ کہنے لگا جی گم ہو گئی، چلو ڈھونڈو بھئی۔ پورے حرم میں ڈھونڈ رہا ہے، پوری پولیس والوں سے رابطہ، پھر فلاں سے رابطہ، کہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ حتیٰ کہ اس بندے نے پیسے دے کر مکہ مکرمہ ٹی وی پر بھی اعلان کروایا۔ ٹی وی کے اوپر اعلان ہوا، کسی کو پتہ ہو تو بتاؤ۔ پولیس والوں کو کہا، حتیٰ کہ اپنے رسوخ کے ذریعے اس نے گورنر مکہ سے رابطہ کیا، اور اس کے ذریعے اس نے پوری پولیس کو پیغام بھجوایا۔ 2 دن اس کو رونا پڑا، اتنی موٹی موٹی آنکھیں ہو گئی سوچ کر۔ بار بار مجھے کہتا میرا کیا بنے گا، میری بیوی، میرے بچے، بار بار مجھے کہتا میرا کیا بنے گا، میری بیوی میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری زندگی میں اسے کہتا میں اسے کہتا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، 2 رکعت پڑھو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اپنے سامنے 2 رکعت نفل نماز پڑھوائی، ابھی دعا کر کے اٹھا ہی تھا، اسی وقت اسے کال آئی کہ فلاں اسپتال سے آپ کی بیوی کا فون ہے۔ ہوا یہ کہ بیوی نے گرمی میں کئی طواف کیے، اس نے آ کے 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے ایک جگہ پہ بیٹھی تو وہیں پر وہ بے ہوش ہو گئی۔ سن اسٹروک یعنی لو لگنا جس کو کہتے ہیں وہ ہو گیا، اور چونکہ اس وقت اس کے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا، کارڈ بھی نہیں تھا، اس کو پولیس والوں نے ایمبولینس میں ڈلوا کر کہیں دور ہاسپٹل میں بھجوا دیا۔ وہ پھر 1 دن میں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، تب جا کر 2 دن بعد اس نے خاوند کو اطلاع دی۔ کہتا تھا کہ حضرت آج میں نے زندگی کا ایک بہترین اصول سیکھا ہے کہ بندے کو بندگی اچھی لگتی ہے، پیسہ آتا ہے تو بندہ خدا بن بیٹھتا ہے۔